اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصوم کا باب اول ہم پڑھ چکے ہیں کہ روزے کی تعریف کیا ہے. آج ہم پڑھیں گے الباب الثانی. الباب الثانی ہے فیما یمسک عنہ، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے امساک واجب ہے یا مستحب ہے. ٹھیک ہے، یعنی جن سے آپ کو رکنا ہے، جو چیزیں انجام نہیں دینی. تو کہہ رہے ہیں الباب الثانی، یہ کتاب الصوم ہے. فیما یمسک عنہ، ان چیزوں کے بارے میں جن سے رکنا ہے. ٹھیک ہے، جن سے رکنا ہے وہ کتنی ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ ضربان. ضربان سے مراد کیا ہے؟ قسمان. ضربان سے مراد کیا ہے؟ قسمان. نوعان، دو قسمیں یا دو انواع ہیں. ایک واجب ہے اور ایک ندب ہے. ندب سے مراد مستحب، واجب سے مراد واجب. اب دیکھیے کہہ رہے ہیں فالواجبو، یعنی وہ چیزیں کہ جن سے رکنا کیا ہے؟ واجب ہے. جن سے باز رہنا، جن کو انجام نہ دینا واجب ہے، وہ 10 ہیں. کتنی ہیں؟ 10 چیزیں ہیں جن کو انجام نہیں دینا ہے روزے کی حالت میں. نمبر 1 عقل. عقل جانتے ہیں نا؟ کھانا. نمبر 2 والشرب، یعنی پینا. نمبر 3 الجماع. الجماع یعنی ہم بستری. ٹھیک ہے، فزیکل ریلیشن بنانا. والجماع فی القبل والدبر، چاہے وہ قبل میں ہو یا دبر میں. قبل آگے کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، دبر پیچھے کی شرمگاہ کو کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں الاکل والشرب والجماع فی القبل والدبر. الرابع، کیا ہے چوتھا؟ الاستمناء. استمناء سے مراد ایسا کوئی کام انجام دینا جس سے منی خارج ہو جائے، یعنی کوئی ایسا فعل انجام دے جو منی کے خروج کا سبب بنے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد. والاستمناء، تو اس سے بھی روزہ کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. وَإِيصَالُ الْغُبَارِ الْغَلِيظِ. غلیظ یعنی گاڑھا. غلیظ یعنی گاڑھا، موٹا، بہت زیادہ. إِلَى الْحَلْقِ، یہاں دیا ہے متعدین. متعدین نہیں ہے، متعمدن کر دیں اس کو. کیا کریں گے؟ متعمدن. متعمدن یعنی عمدن. کہہ رہے ہیں ایصال الغبار الغلیظ، گاڑھا غبار پہنچانا. الى الحلق، حلق تک. متعدین، ارے متعمدن یعنی عمدن. خود بخود ہو جائے، جیسے آپ راستہ چل رہے ہیں، ایک آندھی آئی، آندھی کا جھونکا چلا اور آپ کے منہ میں تھوڑا بہت چلا گیا، تو کیا روزہ باطل ہوگا؟ نہیں. آپ بائک سے جا رہے تھے، ہوا تیز چل رہی ہے، گرد و غبار حلق میں جا رہا ہے، تو روزہ باطل ہوگا؟ نہیں. عمدن آپ کچھ پہنچائیں گلے میں. اب دیکھیے یہ کون سا تھا؟ 4 نمبر نا، کہ 4 نمبر استمناء ہے. یہ کیا ہوگا؟ 5. کیا ہوگا؟ 5. اب دیکھیے والبقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر. کیا پڑھیں گے؟ والبقاء على الجنابة
متعمدن حتی یطلع الفجر، کہ جنابت پر باقی رہنا، متعمدن یعنی عمدن، یہاں تک کہ یطلع الفجر، فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے. یہ کیا ہوگا؟ 6 نمبر. یعنی اگر کوئی مجنب ہو گیا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، اگر اس پر کسی صورت سے غسل جنابت واجب ہوتا ہے، چاہے وہ جماع کے ذریعے یا استمناء کے ذریعے، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح سے اگر وہ مجنب ہوتا ہے، تو مجنب ہونے کے بعد اذان صبح سے پہلے پہلے، فجر ثانی سے صبح صادق سے پہلے پہلے اس کے لیے غسل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اگر آمدن شرم میں غسل نہ کرے تو کیا صحیح ہے؟ نہیں، گناہگار ہوگا. صحیح ہے، عاصی ہوگا. اس لیے کہنے والبقاء علی الجنابہ، جنابت پر باقی رہنا، متعمدن عمدن حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. ومعاودۃ النوم بعد انتباہتین حتی یطلع الفجر. کہہ رہے ہیں 7 نمبر کو دیکھیے، ومعاودۃ النوم یعنی واپس سو جانا، بعد انتباہتین 2 مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد، حتی یطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. کیا مطلب؟ آپ پر غسل جنابت واجب تھا، آپ کی ایک مرتبہ آنکھ کھلی، آپ نے کہا ابھی اٹھتا ہوں پھر نہاؤں گا، سو گئے. پھر ایک مرتبہ آنکھ کھلی، آپ نے کہا ابھی تو وقت ہے، پھر اٹھ کے نہا لوں گا. 2 بار ہو گیا، 2 بار متوجہ ہو گیا. اب جب تیسری بار آنکھ کھولی تو اذان ہو چکی تھی یا اذان ہو رہی تھی. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ روزہ باطل، چونکہ 2 مرتبہ آپ کیا ہو چکے؟ پہلے متوجہ ہو چکے ہیں. ایک ہے کہ انسان سوتا رہے، اس کا حکم الگ ہے، ٹھیک ہے. مجنب ہوا، سحری کے لیے بھی نہیں اٹھا، سوتا رہا، اس کا حکم الگ ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ معاودۃ النوم، ٹھیک ہے، واپس سونا، بعد انتباہتین 2 مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد، اتنا سویا کہ حتی یطلع الفجر، فجر طلوع ہو گیا. یہ 7 کام کرنے پہ جی. اس میں ایک جگہ یہ بھی ہے جناب کہ اب یہ 2 مرتبہ جو ہے یہ متوجہ ہونے کے بعد، اس کے باوجود بھی کھانا پینا نہیں ہے، دن بھر ویسے ہی رہنا ہے. ہاں وہ آگے آئے گا، آگے آئے گا، آگے ہے، آگے 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 ابھی سارے مسائل آئیں گے رفتہ رفتہ، ٹھیک ہے. ابھی تو یہ شمار کر رہے ہیں نا، صرف احکام نہیں بتایا ہے. ابھی ہم لوگ کس میں ہیں؟ شمارے میں. سارے احکام اس کے آئیں گے انشاءاللہ. تو یہ دیکھیے ابھی ہم نے کتنے پڑھے ہیں؟ وہما ضربان، واجب و ندب، واجب اور مستحب. پہلا ہے وہ چیزیں جن سے رکنا واجب ہے، کھانا، دوسرا پینا، تیسرا جمع کرنا، چوتھا استمناء کرنا، حلق تک غبار کا آمدن پہنچانا، چھٹا جنابت پر، حالت جنابت پر فجر کے طلوع تک باقی رہنا، اور 2 مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد انسان کا سو جانا یہاں تک کہ فجر ثانی طلوع ہو جائے. کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ السَّبْعَةُ، اور یہ جو 7 شمار کیے گئے ہیں، اگر کوئی ان کو انجام دے گا، توجب القضاء والکفارہ، تو اس پر قضاء اور کفارہ دونوں واجب ہوگا، جو انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا باب ثالث میں. ٹھیک ہے، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی. اب دیکھیے وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْطَارِ بَعْدَ الْفَجْرِ مَعَ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ وَتَرْكِ الْمُرَاعَاتِ.
ہم نے ساتھ پڑھے اس میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. اب جو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اس میں صرف اور صرف کیا ہے؟ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ بالافطار بعد الفجر، طلوع فجر کے بعد کچھ کھانا پینا. مثلا آپ گھڑی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، گھڑی کا سیل بند تھا، موبائل ڈسچارج تھا، سب کچھ ہو سکتا ہے، صحیح. اب ایسی صورت میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو لگا کہ ابھی تو کیا ہے، بہت ٹائم ہے، صحیح، کچھ آثار ایسے دکھ نہیں رہے، آپ لگ گئے کھانے پینے میں جٹ گئے، بنایا کھایا، کھا پی کے پتا چلا کہ لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آپ نے جب کھایا تو اس گمان کے ساتھ کھایا کہ ابھی وقت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی تھا کہ بغل میں ہمارے محمد میاں صاحب رہتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے تھے مولانا ٹائم کیا ہو رہا، بتا دیں گے، ابھی وقت ہے کہ ختم ہو گیا. بغل میں ہمارے بھائی ہیں، ممی پاپا ہیں، ان سے پوچھ سکتے تھے وقت ہے کہ نہیں ہے، میں اپنے کمرے ہی میں کمرے سے نکلا نہیں، کھائے پیے جا رہا ہوں. کہ جب پوچھنے سے کیا فائدہ ہے، ابھی موقع ہے، کھا لو. کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، وَيَجِبُ الْقَضَاءُ، واجب ہے قضا کرنا، بالافطار، افطار سے یعنی کچھ کھانے پینے سے، بعد الفجر، فجر کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد. کب کیسے کھانا؟ مع ظن بقاء اللیل، اس گمان کے ساتھ کہ ابھی رات باقی ہے. مع ظن بقاء اللیل، رات کے باقی رہنے کے ظن کے ساتھ، یعنی اس گمان کے ساتھ کہ رات باقی ہے. اور یہی بات نہیں، وَتَرْكِ الْمُرَاعَاتِ، اور رعایت کو آپ نے کیا کر دیا؟ ترک کر دیا. مثلا گھڑی تھی، آپ نے دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، برآمدے میں لگی، ہم جا کے دیکھ سکتے تھے، نہیں گئے. مع القدرت علیہا، کہ جب اس بات کی رعایت کرنا آپ کی کس میں ہو؟ بس میں ہو، آپ کی قدرت میں ہو، آپ یہ کام کر سکتے تھے. وَلَوْ أَخْبَرَهُ غَيْرُهُ بِبَقَاءِ اللَّيْلِ، وَلَوْ أَخْبَرَهُ، اگر اس کو کسی نے خبر دی ہو، بِبَقَاءِ اللَّيْلِ، رات کے باقی رہنے کی، کہ ابھی ٹائم ہے. وَقَبْلَ الْغُرُوبِ لِلظُّلْمَةِ الْمُوهِمَةِ، اور اسی طرح مغرب سے پہلے خبر دی گئی ہو، ایسے اندھیرے کو دیکھتے ہوئے کہ جو وہم پیدا کر رہا ہو رات کے ہونے کا. موہمہ یعنی جو اس سے وہم پیدا ہو رہا ہو رات کے ہونے کا. جیسے یہ برسات کا دن ہے تو مغرب پہلے اندھیرا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ عام دنوں کی بنسبت ہو سکتا ہے ابھی اذان نہ ہو، کیا ہو جائے؟ اندھیرا ہو جائے. تو آپ لیجئے پکوڑی کو کھانا شروع کر دیجئے، اللہم لک صمت ورزقک افطرت وعلیک توکلت. تو ایسے میں کیا ہوگا؟ دیکھیے مولانا، دو باتیں یہاں پہ انہوں نے کہی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو گمان ہوا، صحیح، آپ کو گمان ہوا کہ رات باقی ہے، آپ نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی جو آپ کر سکتے تھے. دوسرا کہ آپ کو کسی دوسرے نے کہا، مہدی حسین نے کہا فرقان کھا لو، ابھی ہے، ابھی ٹائم ہے، صحیح. اسی طرح سے فرقان نے سحری کر لی. وَقَبْلَ الْغُرُوبِ لِلظُّلْمَةِ الْمُوهِمَةِ، مغرب سے پہلے ایسا اندھیرا ہو جو رات کے ہونے کی کا وہم پیدا کر دے کہ جیسے رات ہو گئی، جیسے برسات کے دن ہوتے ہیں. وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ دُخُولُ اللَّيْلِ فَلَا قَضَاءَ. ہاں مولانا یہاں پہ دیکھیے، یہاں دیکھیں مولانا ایک بات،
کہ مثلا اگر اس نے یہ کیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھی رات باقی ہے، پہلی والی بات، رات باقی ہے اور باقی رہتے ہوئے آپ کو قدرت تھی کہ جائیں آپ پوچھ لیں، گھڑی دیکھ لیں، کر سکتے تھے، پھر بھی آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کیا؟ پورا افطار کیا جم کے، اور جم کے افطار کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ اب صبح ہو چکی تھی جب میں نے افطار کیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ صرف اور صرف آپ پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کو یہ ہو کہ ابھی رات باقی ہے، آپ کو کسی نے باقی یہ حکم دیا، جیسے میں نے مہدی حسین کی مثال دی کہ فرقان سے کہا کہ ابھی ٹائم ہے کھا لو، اور فرقان نے کھا لیا، بعد میں چراغ نے آ کے بتایا فرقان کیا کھایا جا رہا ہے، بیٹھے ہوئے ٹائم ختم ہو چکا ہے، آزاد ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، صحیح؟ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ صرف اور صرف اس دن کی قضا کرے گا، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تیسرا کیا تھا؟ اگر کسی نے رات کے وہم کے یعنی ایسا اندھیرا ہو جو رات کے ہونے کا گمان پیدا کر دے، صحیح ہے، پھر پتا چلے کہ ابھی مغرب نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس پہ ظن غالب آ گیا ہو رات کے ہونے کا، اور اس کے ساتھ اس نے جو ہے افطار کر لیا ہو، پھر رات کے ہاں دیکھیے مولانا، اب یہ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں یہ والی۔ پہلی دیکھیے وَيَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْطَارِ، وَيَجِبُ الْقَضَاء، واجب ہے قضا کرنا، بِالْإِفْطَارِ بَعْدَ الْفَجْرِ، افطار سے فجر کے بعد، مَعَ ظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ، اس گمان کے ساتھ کہ رات باقی ہے، وَتَرْكُ الْمُرَاعَاتِ مَعَ الْقُدْرَةِ، اور قدرت رہتے ہوئے رعایت کا ترک کر دینا، اس صورت میں کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، کفارہ نہیں۔ وَلَوْ أَخْبَرَهُ غَيْرُهُ بِبَقَاءِ اللَّيْلِ، ٹھیک ہے، اگر کسی نے اس کو رات کے باقی رہنے کا دوسرے نے خبر دی تو کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ لِلظُّلْمَةِ الْمُوهِمَةِ، اور مغرب سے پہلے رات کے ہونے کا، اندھیرے کو دیکھ کے رات ہونے کا وہم پیدا ہو جائے، اور وہم پیدا ہونے میں دو باتیں ہیں، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ دُخُولُ اللَّيْلِ، اگر آپ کے ظن میں، آپ کے گمان میں رات کا داخل ہونا غالب آ گیا ہو، آپ کو ایک دم لگنے لگا ہوگا کہ اتنا اندھیرا ہو چکا ہے کہ رات تو ہو ہی گئی، ٹائم ہو چکا، فلا قضاء، اور آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں فلا قضاء۔ لیکن ہاں وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ، بلکہ گمان آپ کا رات کے داخل ہونے پر ہو، غالب ہو، صرف شک کی بنیاد پہ اگر آپ نے افطار کیا ہے تو قضا کرنی ہوگی۔ فرق ہے سمجھ میں؟ یہاں انہوں نے شرط کیا لگائی؟ وَلَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ دُخُولُ اللَّيْلِ، اگر آپ کے گمان میں رات کا داخل ہونا غالب آ جائے اور تب آپ افطار کرتے ہیں تو فلا قضاء، تو اس وقت قضا بھی آپ کو نہیں کرنی ہے۔ مطلب واضح ہوا؟ اب دیکھیے آگے، وَتَقْلِيدُ الْغَيْرِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ وَلَمْ يَدْخُلْ، ہاں مولانا، تقلید الغیر، غیر کی تقلید کرنا۔ فرقان نے مہدی حسین کو کھاتے دیکھا کہ یہ افطار کر رہے ہیں، پلیٹ لیے بیٹھے ہیں، کھجور ہے اور سب پھل وغیرہ ہے، کیلے وغیرہ سارے موجود ہیں، پکوڑیاں موجود ہیں، فرقان بھی چالو ہو گئے کہ ٹائم ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وَتَقْلِيدُ الْغَيْرِ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ، دوسرے کی تقلید کرنا رات کے داخل ہونے میں۔ کیا کرنا ہوگا؟ وَلَمْ يَدْخُلْ، لیکن رات داخل نہ ہوئی ہو، ابھی رات نہیں ہوئی ہے مولانا، تب کیا کریں گے؟ تب بھی اس پر قضا نہیں، تو صرف اور صرف قضا کرے گا، وہ اس وقت کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، چونکہ آپ کو اگر یعنی غم ہوتا، ظن ہوتا تو پھر قضا نہیں ہے، پھر آپ کا روزہ کیا ہوگا؟ صحیح،
لیکن آپ کو زن نہیں ہوا، آپ نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے کو دیکھ کے کیا کیا؟ کھانے لگے اور رات نہ ہوئی ہو، کہہ رہے ہیں اس کی قضا کریں گے۔ وَمُعَاوِدَةُ النَّوْمِ بَعْدَ انتباہۃ واحدہ، اور اسی طرح واپس سو جانا ایک مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ کو احتلام ہو گیا، آپ مجنب ہو گئے، ایک مرتبہ آنکھ کھلی پھر سو گئے، ٹھیک ہے؟ قبل الغسل، غسل سے پہلے، حتی یطلع الفجر، اور آپ متوجہ نہیں ہوئے یہاں تک کہ فجر کیا ہو گئی؟ طلوع ہو گئی، فعلیہ قضاء، تو اس پر صرف اور صرف کیا ہوگی؟ قضا ہوگی۔ یہاں دیکھیے اس کو، پھر سے دیکھیے اس مطلب کو، وَمُعَاوِدَةُ النَّوْمِ، واپس سونا، بعد انتباہۃ واحدہ، ایک مرتبہ متوجہ ہونے کے بعد، قبل الغسل، غسل سے پہلے، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، تو اس میں بھی کیا کرنا ہوگا؟ صرف اور صرف قضا کرنی ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین، باقی مطلب انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے۔